اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے شامل ہونے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کلام آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ میں خود اسے سن کر بہت پرجوش ہوں کیونکہ میں آج مثبت رویہ رکھنے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ دراصل خوشی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور خوشی کتنی اہم ہے، اور وہ چیزیں جو ہمیں خوشی لانے میں مدد کر سکتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہماری خوشی کو روک کر رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں پچھلے 2 دنوں میں اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں۔ آج ہم اس تعلیم کو خوشی پر ختم کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں جو واقعی آپ کے لیے مددگار ہیں۔ اپنی زندگی میں زیادہ ہلکے پھلکے اور خوش رہیں۔ لہٰذا آج ہم مثبت رویہ رکھنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا منفی رویہ ہے تو آپ یقیناً خوش نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک خاتون 92 سال کی تھی اور ہر صبح فخر سے خود کو دیکھتی تھی۔ وہ ہر صبح 8 بجے تیار ہو جاتی تھی، جدید فیشن سے اپنے بال سنوارتی تھی اور اپنا میک اپ کرتی تھی۔ حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک نابینا عورت تھی۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ بہتر کرنے کے لیے میں اچھا کرتی ہوں اور میں اچھا دیکھ سکتی ہوں۔ آج وہ ایک نرسنگ ہوم میں چلی گئی ہیں۔ ان کے 70 سال کے شوہر حال ہی میں انتقال کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ عموماً ہر کسی کے لیے قدم اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ نرسنگ ہوم کی لابی میں کئی گھنٹوں کے صبر کے انتظار کے بعد جب بتایا گیا کہ آپ کا کمرہ تیار ہے تو وہ میٹھی مسکراہٹ سے بولی۔ جب وہ اپنے واکر کو چلاتی ہوئی لفٹ تک پہنچی تو وہاں کے عملے نے اس کے چھوٹے سے کمرے کی بصری تفصیل فراہم کی، جس میں کھڑکیوں کے نیچے لٹکائے ہوئے آئلٹ کے پردے بھی شامل ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، اس نے ایک 8 سالہ بچے کے جیسے جوش و خروش کے ساتھ کہا، اور انہیں ایک کتے کا بچہ بھی پیش کیا گیا۔ مسز جونس، آپ نے کمرہ نہیں دیکھا، عملے والے نے کہا، بس انتظار کریں۔ پھر اس نے یہ الفاظ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کمرہ نہیں دیکھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، خوشی وہ چیز ہے جس کا فیصلہ آپ وقت سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ جب اسے پتا چلا کہ اسے نرسنگ ہوم جانا ہے تو اس نے پہلے سے ہی اس کے متعلق ذہنی طور پر فیصلہ کیا کہ اس نے اس بارے میں خوش رہنا ہے۔ مجھے کمرے کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں اپنے ذہن کو کمرے کی ترتیب کے مطابق ڈھال لیتی ہوں۔ میں اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے ہی تیار ہوں۔ میں ہر روز اسی طرح فیصلے کرتی ہوں جبکہ میرے پاس انتخاب ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے بستر پر دن گزار سکتی ہوں، یا میرے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ جو اب کام نہیں کرتے ہیں شکایت کر سکتی ہوں، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، یا میں بستر سے اٹھ سکتی ہوں اور کام کرنے والے کے لیے شکر گزار ہو سکتی ہوں۔ ہر دن ایک تحفہ ہے، اور جب تک میری آنکھ کھلے گی میں نئے دن پر توجہ دوں گی، اور تمام خوشگوار یادیں جو میں نے اپنی زندگی میں صرف اس وقت کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں، مجھے وہ ہر صبح پسند ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دن کا بہترین فائدہ اٹھائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کہانی کو سننے میں مجھے کیا مدد ملتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو ہر روز مکمل طور پر بدل دے گا، جبکہ ہم ایمانداری سے اپنے لیے فیصلے نہیں کرتے، جبکہ ہم شیطان کو فیصلہ کرنے کا حق دے دیتے ہیں۔ وہ آ جاتا ہے اور صبح سویرے آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہ بہت برا دن ہے، آپ کو برا لگتا ہے، جو آپ کی تمام پریشانیوں کو یاد دلاتا ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک اچھا دن ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر چیز سے لطف اندوز ہونے جا رہی ہوں، خواہ کوئی بھی منفی سوچ خدا کو محدود کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ اسرائیلیوں کے بارے میں ہماری تمام ممکنہ عظیم کہانی کو محدود کر دیتا ہے۔ جب وہ بیابان سے گزر رہے تھے، اب دیکھیں گنتی 13 کی 27ویں آیت۔ موسیٰ نے کنعان کے ملک میں 12 جاسوس بھیجے کہ اس ملک کی جاسوسی کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا یہ وہی ہے جیسا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ موسیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے خدا پر شک تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں وہاں موجود باشندوں کو بے دخل کرنا تھا، اور اس لیے انہیں تھوڑی سی ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی۔
لہٰذا وہ 12 آدمی وہاں گئے، اور جب وہ 12 آدمی وہاں سے لوٹے تو ان میں سے 10 نے منفی رپورٹ دی، جبکہ صرف 2 نے اچھی رپورٹ دی۔ انہوں نے موسیٰ کو یہ بیان دیا، جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ اور میں نے اس کے علاوہ بھی سنا ہے، جو پھل وہ وہاں سے لائے تھے وہ بہت ہی بڑا تھا، یہ انگوروں کے ایک گچھے کی طرح بڑا تھا کہ وہ ایک بانس کو کندھے پر رکھ کر اس کے دونوں سروں پر لٹکا کر اسے کندھے پر اٹھانا پڑتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے انہیں دکھایا یہ وہاں کا پھل ہے۔ پھل بہت زیادہ بھاری تھا، جیسا کہ خدا نے کہا تھا۔ دودھ اور شہد اس میں بہتا تھا، یہ ایک اچھی زمین تھی۔ لیکن یہی وہ بات ہے جہاں ہم خود کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ ہر چیز اچھی ہے، لیکن وہاں کے لوگ بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ وہاں جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں۔ اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں جبار تھے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی جبار ابھی پیچھا کر رہا ہے؟ آپ کا پیچھا کرنے والے جبار چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ خدا سے بڑے نہیں ہیں۔ وہاں امالیکی، ہتی، یبوسی، اموری اور کنانی آباد تھے، یہ سب دشمن تھے۔ لہٰذا ان 10 نے صرف برے حصوں کو دیکھا، وہ اچھے حصوں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ خدا پر بھروسہ کر سکتے تھے اور ایمان لا سکتے تھے، اور ہمیں اس سرزمین کی طرف نہ لے جاتے اور نہ ہمیں اندر جانے اور اس پر قبضہ کرنے کو کہتے، اگر یہ ہرگز اچھا نہ ہوتا۔ لیکن کالب نے لوگوں کو چپ کرایا۔ اکثر جب ہم بہت سے منفی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہمیں صرف یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہیں، میں اس کے بارے میں مزید سننا نہیں چاہتی۔ اور کالب نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا چپ ہو جاؤ، چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ میں ان لوگوں کو پسند کرتی ہوں جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں، لہٰذا آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کر سکنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کر سکتے۔ اور وہ بنی اسرائیل میں پھیل گئے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ منفی خبریں کتنی تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قدآور ہیں۔ ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ اب دیکھیں، یہ ایک ایسا سبق ہے جس پر ہم 10 حصوں کی سیریز کر سکتے ہیں، تاہم ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ وہی تصویر ہے جسے ہم دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں جو خدا نے انہیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے ان کے دشمنوں کو معلوم تھا کہ وہ انہیں شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں خود پر اعتماد نہیں تھا۔ ہمیں یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ بائبل فلپیوں 4:13 میں کہتی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو کچھ بھی خدا آپ کو کرنے کو کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو وہ کام کرنے کو نہیں کہے گا جس میں آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پھل بہت زیادہ ہے اور خدا کا وعدہ سچا تھا، لیکن انہوں نے جبار کو خدا سے بھی بڑا سمجھا۔ مثبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ خدا ہر مسئلے سے بڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت کس قسم کا مسئلہ درپیش ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے ہر مسئلے سے بڑا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ خدا میں سب چیزیں ممکن ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں جوائس ایسا ہے، لیکن اس حصے پر بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ آئیے صرف ایمان رکھیں اور ہر روز خدا سے کہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن خدا اچانک آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولس اور سیلاس قید میں تھے اور آدھی رات کو وہ مزامیر گا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔
اور یقیناً وہ جیل گندی ہی ہوگی. ان کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو, شاید انہیں مار بھی پڑی ہو, لیکن وہ پھر بھی گا رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خدا ابھی بھی کچھ کر سکتا ہے. اور بائبل کہتی کہ یکایک بڑا بھونچال آیا اور سب دروازے کھل گئے. آج آپ کی زندگی میں اچانک کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. شاید آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کو طویل عرصے سے لاحق ہو, لیکن اگلی صبح اٹھنے پر یہ نہیں ہوتا. اس بارے میں سوچیں بجائے اس کے کہ یہ کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ تھا. ایک اور اچھی مثال ہم یوسف کی دیکھتے ہیں. وہ اپنے 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا, باپ کا پیارا تھا, اور اس کے باپ نے اسے خاص لباس بنوا کر دیا تھا اور اسے اس پر فخر تھا. اور اس نے ایک خواب دیکھا اور اس نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا, جو شاید دانش مندانہ بات نہیں تھی کیونکہ خواب یہ تھا کہ اس کے بھائی اس کے سامنے جھکیں گے. انہوں نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا. وہ جوان اور نا تجربے کار تھا. یہاں لکھا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتے تھے. یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. حسد ہمیں خوفناک کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے, اور انہوں نے اس سے نفرت کی اور اسے غلام کے طور پر مصر میں بیچ دیا. لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. یہ الفاظ مجھے پسند ہیں. آپ کو نگاہیں خدا کے زندہ کلام پر ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ آپ کے مخالف کون ہیں, بشرطے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ زندگی میں ایک فاتح کے طور پر اختتام کریں گے, اور خدا آپ کے لیے ہے, آپ کے خلاف نہیں. اور خدا آپ کے ساتھ ہے, اور خدا کے پاس آپ کے لیے بہتر منصوبہ ہے. آپ کو اس کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے. اعمال 7 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے, اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے, مگر خدا اس کے ساتھ تھا. اور اگر آپ کو پوری کہانی معلوم ہے تو وہ بہت مشکل حالات سے گزرا. اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور غیر منصفانہ چیزیں ہوئیں, لیکن آخر کار اس نے مصر کا حاکم بن کر اس قدر ترقی حاصل کی کہ صرف فرعون ہی اس سے زیادہ طاقت رکھتا تھا. یہ بہت زبردست کہانی ہے. جانتے ہیں وہ گڑھے سے محل میں پہنچ گیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, آخر میں ہم جیت جائیں گے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب مجھے پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. میں نے اور میری ایک دوست نے کچھ سال پہلے اس پر گرفت حاصل کی تھی. جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, اور یقیناً نہیں رہے گا. زبور 37 پہلی آیت سے 5ویں آیت, اور پھر 10 سے 11. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. بعض اوقات شاید آپ اسی طرح سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شاید برے لوگ ہیں, لیکن ان کے حالات آپ سے بہتر ہوتے ہیں, اور یہ پریشان کن ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کیوں ایسا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے سبب سے بیزار نہ ہو, کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے, اور وہ جلد مر جائیں گے. دوسرے لفظوں میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنی زندگی میں خدا کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں؟ خدا پر توکل کریں اور نیکی کریں. یہ آپ کے لیے نہایت اہم ہے. خدا پر توکل کریں اور نیکی کریں. دوسرے لوگوں سے نیکی کریں. رومیو 12:21 میں لکھا ہے, نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. مجھے ان چیزوں سے نفرت تھی جو میرے والد نے میرے ساتھ کی. یہ چیزیں نہایت خوفناک تھیں اور وہ چیزیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. اس سے واقعی مجھے دکھ ہوا اور بہت عرصہ میں اس سے پریشان رہی. اس سے میرے جذبات اور میری سوچ خراب ہو گئی. پھر میں نے سب رشتوں کو کیسے سنبھالا. بہت عرصے تک میں ان سے نفرت کرتی رہی, لیکن اس سے کچھ بہتری نہیں آئی. اس سے وہ نہیں بدلے. اور آخر کار خدا نے اس سے متعلق مجھ سے بات کی کہ نہ صرف میں انہیں مکمل طور پر معاف کر دوں, بلکہ میں بڑھاپے میں ان کی ہر ممکنہ مدد بھی کروں, جب وہ اس مقام پر تھے جہاں وہ خود کو سنبھال نہیں سکتے تھے. جانتے ہیں میں نے کیسے؟ شیطان کا مقابلہ کیا. اگر شیطان آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور آپ اسے پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں, تو آپ غصے اور پاگل پن میں آ کر اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آپ صرف نیکی سے برائی پر غالب آ سکتے ہیں. وہ اس سے نفرت کرتا ہے. جب وہ آپ پر اپنا سب سے بہترین وار کرتا ہے تو نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آئیں.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائس یہ کوئی منطقی بات نہیں، بے شک یہ نہیں ہے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دنیا کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے اور خدا کی بادشاہی کو درست نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی بادشاہی درست ہے اور دنیا ٹھیک نہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، لیکن بہت سی چیزیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے وہ ہمارے ذہن میں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن وہ کام کرتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ نے دیکھنا ہے۔ شاید آپ کے دشمن معافی کے مستحق نہ ہوں، لیکن آپ امن کے مستحق ہیں، تو اپنے آپ پر احسان کریں اور معاف کریں، خداوند میں مسرور رہیں اور وہ آپ کے دل کی مراد پوری کرے گا۔ جب آپ انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف خدا کے ساتھ وقت گزارے، اس میں مسرور رہیں اور اس کی حضوری میں خوش رہیں، اور وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہمیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ اپنی نظریں اس پر لگاتے ہیں تو وہ خود آپ کو سب کچھ دے گا۔ مجھے یہ الفاظ پسند ہیں، لکھا ہے اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے اور وہی سب کچھ کرے گا۔ جب ڈیو اور میں نے شادی کی تو میری نئی ساس نے مجھے ایک سفید بائبل دی جس کے سامنے یہ الفاظ لکھے تھے۔ خدا مجھے جانتا تھا کہ میں ایک مزدور مکھی ہوں اور میں وہ سب کچھ کرنے جا رہی تھی جو میں کر سکتی تھی، کہ وہ سب کچھ ہو جائے جو میں کرنا چاہتی تھی، اور مجھے یہ سیکھنا پڑا کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا کہ کس طرح مجھے اپنی راہیں اس پر چھوڑنی ہے جو سب کچھ کرے گا۔ آپ میں سے بعض مسلسل اپنے حالات بدلنے کی کوشش میں ہیں، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خود کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو کرنے کی کوشش میں ہیں وہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اپنی راہیں اس پر چھوڑنے کی ضرورت ہو تاکہ وہی سب کچھ کرے۔ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا، پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم نہ کہ کمزور، لیکن حلیم۔ حلیمی سے مراد طاقت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، نہ کہ یہ کمزوری ہے۔ حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ اب دیکھیے زبور 27 کی 13 اور 14، یہ میرا پسندیدہ حوالہ ہے۔ مجھے اس پر یقین ہے، داؤد نے کہا کہ میں زندوں کی سرزمین میں خداوند کی بھلائی دیکھوں گا۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، میرے ساتھ کیا ہوتا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں زندوں کی سرزمین میں خداوند کی بھلائی دیکھوں گا۔ اگر ہم اچھی چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہیں تو ہم کس قسم کی زندگی گزاریں گے؟ ایسی زندگی خوشی کے بغیر ہوگی، یہ ایک اداس زندگی ہوگی، یہ ہر طرح کی منفی چیزوں سے بھری زندگی ہوگی، کیونکہ اگر آپ کا ذہن منفی ہے اور منفی باتیں بولتے ہیں اور منفی رویہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی منفی ہو جائے گی۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو اور خداوند کا انتظار کرو تو تمہاری بھلائی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ کل کہا تھا، لیکن یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو یہ ہوگا، اور یہ میرے لیے ہوگا۔ آپ ان تمام اسرائیلیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو بیابان میں مرے تھے، اور ویسے مصر سے نکلنے والے لوگوں میں سے صرف یشوع اور کالب کے سوا سب لوگ مر گئے تھے۔ باقی تمام لوگ جو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے وہ بیابان میں ہی پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو تقریباً 1.6 ملین یا جتنے بھی تھے جو وہاں سے نکلے تھے، سوائے 2 کے سب اپنے برے رویے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ آج ہمیں بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کو ہر طرح سے بہتر رکھیں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ میں یہ نہ کر سکوں۔ جب مجھے خود سے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی آپ کو خود سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف یہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اپنے رویے کو بہتر کرو۔ انہوں نے کبھی بھی ان حالات سے آگے نہیں دیکھا جو انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور انہوں نے حالات کے بارے میں کبھی بھی مستقبل کے لیے مثبت نقطہ نظر نہیں رکھا، اور وہ ہر وقت بڑبڑاتے اور شکایت کرتے رہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کتنے عرصے سے شکایت کر رہے ہیں؟ یا شاید آپ بہت شکر گزار رہے ہوں، یہ اچھی بات ہے جو خدا سننا پسند کرتا ہے۔ گنتی 14 کی 2 سے 4، کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ وہ منفی لوگ تھے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟
پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ دیکھیں کہ کئی بار خدا ہمیں کسی نئی جگہ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں ایک شروعات ہوتی ہے، اور یہ اچھا لگتا ہے جب خدا کہتا ہے کہ چلو نئی جگہ چلتے ہیں، لیکن آپ کو آخر تک پہنچنے کے لیے درمیان سے گزرنا پڑے گا اور بیچ میں کچھ طوفان آ سکتے ہیں. اور یہ وہی ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے ذہن کو اس بات پر قائم رکھنا ہے کہ خدا نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا. پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. یاد رکھیں جہاں سے آپ نکلے ہیں وہاں دوبارہ مت لوٹیں. یہ بھی مشکل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہی ہوں جو نشے کا عادی ہے اور آزاد ہونے کے لیے ایک پروگرام میں تھا، اور آج آپ کے لیے خاص مشکل دن ہے اور آپ وہاں دوبارہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ نکلے تھے. لیکن ایسا نہ کریں. آپ نے اس مشکل دن کی دعا کے ذریعے کچھ پیش رفت کی ہے جو آزادی تک ہے، رسائی حاصل کی ہے. مشکل میں سے گزرے بغیر آپ آزاد نہیں ہوں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں گنتی 20واں باب 3 اور 4 آیت. لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے. تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ یہ سب منفی رویہ ہی ہے. لیکن خدا نے ابراہم سے کہا، یہ پیدائش کی کتاب میں اس کے نام کے تبدیل ہونے سے پہلے تھا. پیدائش 13 کی 14 اور 15. لوط کے جدا ہونے کے بعد خداوند نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. واو! جو کچھ تم دیکھتے ہو اس نے کھو دیا تھا. لوط اور ابراہم کے چرواہے آپس میں لڑ رہے تھے اور ابراہم جانتا تھا کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے. ان کے لیے جھگڑا ہونا دانش مندی نہیں تھی، کیونکہ خدا کی برکات وہاں نہیں رہتی جہاں جھگڑا ہو. لہٰذا اس نے اس سے کہا کہ تو یردن کی وادی میں جہاں جانا چاہے جا اور میں دوسری طرف جاؤں گا. اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ وہی تھا جس نے لوط کو شروعات میں سب کچھ دیا تھا. لہٰذا وہ خود کو عاجز بنا رہا تھا اور امن برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا. لیکن لوط نے اپنے لیے بہترین حصہ لیا. لیکن خدا ان لوگوں کو عزت دیتا ہے جو اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو درست ہے. خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں سربلند کرے گا. چنانچہ خدا ابراہم کے پاس آیا اور کہا کہ اب شمال جنوب مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ اور جو کچھ تو دیکھتا ہے وہ میں تجھے دوں گا. واو! آپ مستقبل کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ منفی سوچ بھی دوسرے لوگوں کو مثبت جواب دینے میں رکاوٹ بنتی ہے. جب ان 10 جاسوسوں نے منفی رپورٹ دی تھی تو ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے. وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ موسیٰ اور ہارون کو سنسار کرنا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ منفی لوگ مثبت لوگوں کے قریب بھی رہنا پسند نہیں کرتے. میرے شوہر کا ہمیشہ مثبت رویہ ہوتا ہے اور جب کبھی بھی اگر میں خراب موڈ میں ہوتی ہوں اور کسی بھی معاملے میں منفی ہو کر شکایت کرنا چاہتی ہوں تو وہ مثبت سوچ سے جواب دیتے ہیں اور یہ مجھے پاگل کر دیتا ہے. اگر ہم دوسروں سے متعلق منفی ہیں تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے ساتھ اچھا ہو؟ یہ صرف دشمن ہے. ہمیں ایسا نہیں بننا. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. جانتے ہیں آپ کے سوال پوچھنے کا انداز سامنے والے شخص کے رد عمل کا تعین کرے گا. بہت پہلے ایک کلرک نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس وہاں کلینکس ٹیشو نہیں ہے. میں ناراض ہوئی. یہ سوال پوچھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے پاس بالکل نہیں تھا. لیکن اگر میں نے کہا ہوتا کیا آپ کے پاس کلینکس ہے جو آپ مجھے دے سکتی ہیں تو شاید وہ میرے لیے کہیں اور سے بھی لے آتی. لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سنیں، ایک سپاہی کے پاس چاؤ لائن کے آخر میں خوبانیاں سنبھالنے کا کام تھا. لہٰذا اس نے سوال پوچھنے کے مثبت اور منفی طریقوں کی تھیوری کو سمجھنے کا فیصلہ کیا. تو لائن میں پہلے 100 مردوں سے اس نے کہا کہ آپ کو خوبانی نہیں چاہیے اور 90% نے کہا نہیں.
اگلے 100 سے اس نے کہا کیا آپ کو کچھ خوبانیاں لینی ہیں؟ 50 نے لینی چاہیے اور 50 نے نہیں دی. پھر اس نے تیسری طرح سوال پوچھا. اس نے اگلے 100 سے کہا کیا آپ خوبانی کی 1 یا 2 ڈشیں پسند کریں گے؟ 40% نے 2 لی اور 50% نے 1 لی، جبکہ صرف 10% نے کوئی نہیں لی. واو! سب اس لیے ہوا کہ اس نے سوال کرنے کا انداز بدل دیا. آئیے آج ہی ایک فیصلہ کریں اور خدا سے مدد مانگیں. مثبت بنیں اور مثبت بات کریں. اپنی مشکلات کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ آپ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے کا مثبت طریقہ تلاش کر سکتے ہیں. ہاں، میرا مسئلہ بڑا ہے لیکن میرا خدا بڑا ہے.